غدیر خم کی جو حدیث ہے اور یہ جو واقعہ ہے، اگر اس کو بغیر تعصب کے کوئی بھی مسلمان سچے دل سے اس پہ غور کر لے تو امت کے اتحاد کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، امت ساری متحد ہو سکتی ہے یہ ایک واقعہ، ایک واقعہ ایک کے اوپر۔ واقعہ۔ لیکن اگر تعصب کی، اگر وہ گھوڑے کو جو انہوں نے لگائے ہوتے ہیں نا سائڈ پہ، اس کو کہتے ہیں یہ جی بالکل، اس کو بالکل، باندھے بالکل۔ کھوپے، ہاں اس جی، کو کہتے ہیں کھوپے، ہم ہاں۔ زبان، وہ کھوپے نہ ہوں نہ ہو، یا آپ کو کڑے نہ چڑھے ہوئے ہوں، آئے ہائے، تو پھر آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم منافق اور مومن کی پہچان یہ رکھتے تھے کہ ذکر علی کرتے، اگر اس کا چہرہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا تو سمجھ جاتے منافق ہے، اللہ اور اگر اکبر۔ خوش ہو جاتا تو سمجھتے یہ مومن ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ میں تھوڑا سا اس کی بیک جی گراؤنڈ جی درج جی کرنا جی۔ چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے لیے یمن کی طرف بھیجا، اور ساتھ ظاہر صحابہ گئے، اور ان صحابہ میں حضرت خالد بن ولید جرنیل اعظم جی تاریخ جی اسلام جی کا، جی جی۔ یعنی تاریخ اسلام میں میرے طالب علمانہ نظر میں بڑے بڑے دلیر لوگ ہوئے ہیں، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، اور ان کے بعد حضرت علی، اور حضرت علی کے بعد خالد بن ولید، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا جرنیل ہماری تاریخ میں کوئی نہیں آیا۔ کوئی نہیں بڑے آیا۔ بڑے جرنیل رہے ہیں، لیکن یہ خدا داد تھے، یعنی پیدائشی جرنیل جس کو واہ آپ واہ کہہ سکتے واہ ہیں، واہ۔ وہ بھی شامل تھے۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تھے۔ کامیاب ہو گیا، اور اس کو غزوہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ غزوہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک خود ہوں، شریک ہوتے۔ چونکہ حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں یہ سارا انسٹرکشن ہو رہی تھی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور سارا ملاحظہ فرما رہے تھے، اللہ اکبر۔ کیونکہ